البنات، اور بیٹیوں سے نفرت نہ کیا کرو، بیٹیوں کو کراہت کی نظر سے نہ دیکھا کرو، بیٹیوں کو ناپسند نظر سے نہ دیکھا کرو۔ فَإِنَّهُنَّ الْمُعْنِسَاتِ، یہ بڑی محبت کرنے والیاں ہوتی ہیں، یہ بڑا پیار باپ سے کرنے والی ہوتی ہے۔ کبھی گھر کی دہلیز پہ قدم رکھ کے تو دیکھو، بیٹا بھاگ جائے گا، بیٹی جوتا اٹھا کے آپ کے قدموں میں رکھے گی، بیٹی سب سے پہلے آپ کو پانی پلائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا ان بیٹیوں کو حقیر نہ جانا کرو، ان کا پیدا ہونا برا نہ جانا کرو۔ فَإِنَّهُنَّ الْمُعْنِسَاتِ، یہ بڑی محبت کرنے والی، الغالیات، یہ بڑی قدر کرنے والی ہوتی ہے۔ نہ یقین آئے تو جب ماں یا باپ موت کی سکرات میں ہوتا ہے، کبھی کسی کے 5 بیٹے بھی ہوں تو اس وقت اس کے پاس بیٹھ جائیے گا۔ نہ بیٹے کے پاس ٹائم ہے آخری وقت میں باپ یا ماں کے پاس بیٹھنے کا، وہ روٹی روزی کمانے نکلا ہے، نہ بہو کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اس آخری وقت میں ماں کے پاس بیٹھے۔ لیکن وہ بیٹی ذات ہوتی ہے، شادی شدہ ہوتی ہے، اولاد والی ہوتی ہے، خامد کی گالی بھی برداشت کرتی ہے، خامد کی ناراضگی بھی برداشت کرتی ہے، پورے سسرال کی ناراضگی برداشت کر کے، واسطے ترلے ڈال کے، جیب سے پیسے لگا کے، آخری وقت ماں کے ہسپیٹل میں یا گھر میں آئے گی کہ ہائے میں ماں کی خدمت کر لوں، میں باپ کی خدمت کر لوں۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بڑی قدر کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ ان بیٹیوں جیسا دل میرے رب نے کسی اور کا نہیں بنایا۔ ان بیٹیوں کو بوجھ نہ جانے۔ اور واللہ باللہ تاللہ، میں نے 5 بیٹوں کے باپ کو دھکے کھاتے دیکھا ہے۔ مجھے ایک آدمی ملا ایک چوک پہ، روتا ہوا بزرگ آدمی، کہنے لگا میرا ایک ہی بیٹا تھا، کلہم سرمایہ اسے دے دیا، آج میرے بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میں بوڑھا آدمی ہوں، کرائے کا گھر کہاں لوں؟ سب کچھ بیٹے کے نام کر دیا ہے۔ میں ایک جنازے میں شریک ہوا، میں اس فیملی کو پڑھاتا تھا، اور اس کے 3 بیٹے اس نے زندگی میں تینوں کے نام جائیداد کر دی، اور پھر ایک وقت تھا اسے کوئی روٹی دینے والا بھی نہیں تھا۔ آج بیٹے مانگتے ہو، بیٹوں کو اپنے لیے عزت سمجھتے ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک سائلہ آئی، ایک فقیر آیا، اس نے دستک دی، میں باہر گئی تو دیکھا ایک عورت ہے، 2 بچیاں ہیں اس کے ساتھ، معصوم سی بچیاں، میرے سے مانگا ہے کچھ کھانے کو؟ آج میرے تیرے پاس کتنا کچھ ہوتا ہے، دل بڑا نہیں ہوتا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میرے گھر میں صرف 3 کھجوریں تھیں، ایک روایت میں 1 کھجور کا بھی آتا ہے۔ کہا میرے پاس صرف 3 کھجوریں تھیں۔ اس عورت کے سائل کو دیکھ کے، سوال کو دیکھ کے، معصوم بچیوں کو دیکھ کے میرے سے رہا نہ گیا، میں اندر گئی اور 3 کھجوریں اٹھا کے لا کے اس عورت کو دی۔ اس نے 1 کھجور ایک بیٹی کو دی، ایک بیٹی کو دی، وہ بھوکی تھی، جلدی سے کھایا۔ کہا جب وہ ماں اپنی کھجور توڑ کے کھانے لگی تو بچیوں نے جھپٹ کے وہ بھی پکڑ لی، اس نے 2 حصے کر کے ایک بیٹی کو دے دیا، ایک کو دے دیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میرے گھر میں اور تھا کچھ نہیں، اگر ہوتا تو میں شاید اور بھی دے دیتی۔ کہا چلی گئی، لیکن وہ منظر میرے دماغ میں گھومتا رہا۔ آقا آئے، میں نے آقا کو وہ سارا واقعہ بیان کیا، اللہ کے رسول ایسے ایسے ہوا، میں نے ایسے ایسے دیکھا، بیٹیوں کے ساتھ ایسی ماں کا رویہ دیکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لہا بہا الجنہ، اس کھجور کے کھلانے سے، ماں کی ممتا، اس پیار کی وجہ سے، اس ادا کی وجہ سے رب نے اس عورت کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ وَأَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ، اور اس عمل کی وجہ سے میرے رب نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس انسان کی بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش ہوئی، آج لوگ کہتے ہیں حضرت جی بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ ہائے، جس رب نے دیا نصیب بھی اسی نے بنایا ہے، نہ نصیب تیرے میرے اختیار میں ہے، نہ رزق تیرے میرے اختیار میں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے بیٹیاں دی اور وہ بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا، لوگوں نے تانے دیے کہ اس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، لوگوں نے تانے دیے اس کی بیٹیاں ایسی ہے، لوگوں نے تانے دیے ہم نے اس کی بیٹی اپنی بیوی بنائی، اس کی بیٹی ایسی ہے، لوگوں نے اسے ستایا، اسے اذیتیں دیں، اسے تکلیفیں دیں، اور اس نے ان چیزوں کو برداشت کیا۔ آقا نے فرمایا کن لہو سترم من النار، کل قیامت کے دن اس کی یہ بیٹیاں، جو بیٹیوں کی وجہ سے کبھی دماد اکڑ پڑتا، کبھی سسرال اکڑ پڑتا، کبھی ساس جو ہے اس کے ماتھے پہ تیور چڑھ جاتا تھا، کبھی سسر جب ظلم کرتا تھا،
اور اس بیٹی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا تھا. یہ بیٹی جو پھولوں میں پالی ہوئی اس نے جو دی، آج سسر بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، آج اس کا داماد بھی اس پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، آج اس کو اذیتوں کی خبر ملتی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو برداشت کرتا ہے. آقا نے فرمایا یہ بیٹی کا صدمہ برداشت کرنے والا، ان تکلیفوں کو برداشت کرنے والا، یہ گلی محلے کی گندی نظروں کو برداشت کرنے والا، اس اذیت اور تانے کو برداشت کرنے والا، کن لہو ستر من النار، کل قیامت کے دن یہ جیسا بھی برا ہوگا، میرا رب تعالیٰ ان بچیوں کو حجاب، ستر، آڑ، دیوار بنا دے گا، اور جہنم تو دور رہا، جہنم کی تپش بھی محسوس نہیں ہونے دے گا. خدا کے لیے بیٹیوں کو منحوس نہ سمجھے، بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھے. میاں والی کا واقعہ، اس نے انسانیت کو شرما کے رکھ دیا. قرآن کی وہ سورت تکویر جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا میں جب یہ سورت پڑھتا ہوں یہ سورت مجھے بوڑھا کر دیتی ہے. ان کے ایک چند الفاظ یہ بھی ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ قیامت کے دن ایک معصوم بچی کو کھڑا کرے گا جسے دنیا میں اس کے باپ نے زندہ دفن کر دیا، زندہ درگور کر دیا، زندہ گولیوں سے چھلی کر دیا، اسے مار دیا. اللہ قیامت کے دن اسے کھڑا کر کے کہے گا تیرا جرم کیا تھا، تیرے باپ نے تجھے مارا کیوں، تیرے معاشرے نے تجھے کیوں مارا، تیرے خاندان نے تجھے کیوں مارا. اس کا جواب نہ اس معصوم کلی کے پاس ہوگا، نہ اس ظالم صفاق معاشرے کے ان افراد کے پاس ہوگا جنہوں نے یہ جرم کیا. خدا کے لیے اپنے گھر کی تربیت کریں، اپنے گھر میں بیٹی کے پیدا ہونے پہ سر بوڑھا نہ کریں، بیٹی کے پیدا ہونے پہ اسے بوجھ نہ سمجھے. یہ خوش قسمتی ہے. میرے رب علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کے اندر پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا، سورہ شورى میں پھر بیٹوں کا ذکر کیا. رب کے انتخاب میں بیٹیاں پہلے ہیں. اگر بیٹیاں اتنی پاکیزہ نہ ہوتی تو اللہ اپنے سب سے محبوب نبی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں نہ دیتا. اور احباب گرامی، یہ ایک امتحان ہوتا ہے، یہ ایک آزمائش ہوتی ہے. میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے، 2 3 بیٹوں کی مائیں، مالدار صاحب حیثیت، لیکن آخری وقت میں اس اولاد نے بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا ہے. وہ مائیں بیٹیوں کے پاس رہتی ہیں. فیصل آباد کی ایک نامی گرامی ڈاکٹر، اس کے 2 بھائی کروڑ پتی، اور وہ بھائی کے گھر تھی، یعنی بیٹے کے گھر تھی، اور بیٹے نے ٹرین پہ بٹھا کے فیصل آباد بھیج دیا. اماں رہی ہے، اسے سنبھال لینا، ہم سے نہیں سنبھالی جاتی، ہمارے گھر میں لڑائی پڑتی ہے، ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے، اماں باتیں ایسی کرتی ہے. کہاں گئے وہ بیٹے جن بیٹوں کو مانگتے ہو؟ وہی بیٹے جائیداد بھی چھینتے ہیں، ظلم و جبر بھی کرتے ہیں. پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی جس کے 3 بچے، کہتا میں 11 لاکھ مہینے کا کما کے اولاد کو دیتا رہا، اور اس کے جسم کی ساری ہڈیاں ان بچوں نے توڑی جائیداد لینے کے لیے، اور وہ باپ سڑکوں پہ دھکے کھا رہا ہے. یہ وہ سزا ہوتی ہے جو لوگ بیٹیوں کو حقیر جانتے ہیں اور بیٹیوں کے پیدا ہونے کو نحوست سمجھتے ہیں اور بیٹوں کو عزت سمجھتے ہیں. اللہ نے کہا پھر میرے انتخاب کو اگر پسند نہیں کرے گا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ، ہوگا تو وہی جو میں چاہوں گا. تو بیٹوں سے عزت مانگتا تھا، نام مانگتا تھا، تجھے ان بیٹوں کے ذریعے ذلیل نہ کیا تو مجھے رب نہ کہنا. تو نے بیٹوں کے ذریعے عزت کو تلاش کرنا چاہا، اور میری مخلوق کی محبوب ترین چیز بیٹی کو تو نے حقیر جانا. تیرے بچے تیرے سے جائیداد بھی چھینیں گے، تیرے بڑھاپے کو عذاب بھی بنائیں گے، تیرے لیے ذلت کا سبب بھی بنیں گے. اور وہ بیٹی جس نے بیٹی کو سینے سے لگایا، اللہ نے دماد اتنے اچھے دے دیے کہ وہ بیٹیاں بھی اچھی، وہ گھر بھی اچھے، وہ نواسے بھی اچھے. احباب گرامی، اللہ سے دعا کیا کرے اللہ اس معاشرے کو جس کے اندر ہر انسان کلمہ پڑھنے والا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کوئی بچی کے پیدا ہونے کو مجرم سمجھتا ہے، کوئی بچی کو جائیداد دینے کو جرم سمجھتا ہے، اور کوئی داماد بنانے کو جرم سمجھتا ہے، اور کوئی ساس بہو کے ہاں بیٹے کی بجائے بیٹی کے پیدا ہونے کو برا سمجھتی ہے. اللہ اس قوم کے اندر سے جہالت کا خاتمہ فرما، شعور پیدا فرما. اور اللہ ہم تیرے نبی کے امتی ہیں، اور اس نبی نے بچیوں سے پیار کر کے، بیٹیوں سے پیار کر کے اللہ اس امت کو شعور دیا.
آج وہ شعور مٹ گیا۔ اللہ ہمیں دین کے قریب کر دے، اپنی اولادوں کو دین کے قریب کر دے۔ اللہ ہمیں اچھے برے صحیح غلط میں اللہ شعور عطا فرما، اور خاص طور پہ اللہ تیری رضا پہ، تیرے فیصلے پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔